لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسحور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة هدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. صلوات علی محمد وعلى آپ سب کی خدمت میں آج اس عظیم شب اور اس خوشگوار تاریخ کی کہ جو تاریخ ولادت باسعادت امیر المؤمنین امام المتقین یعصوب الدین حیدر کرار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب آج کی اس تاریخ کی مبارکباد سب سے پہلے ختمی مرتبت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہزادی کونین سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے دونوں فرزند سید شباب اہل الجنہ اور مخصوصاً ہمارے اور آپ کے وقت کے امام سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین سب کے امام ہیں۔ کل آپ کے سامنے اس بات کو عرض کیا تھا کہ امیر المؤمنین سب کے امام ہیں۔ بات بڑی سخت ہے، بہت آج ہم غور کر رہے تھے کہ کیا انسان بولے، کس طرح انسان سمجھائے، کہاں سے شروع کرے، کہاں پر ختم کرے۔ عاجز ہے، زبان عاجز ہے، فکر عاجز ہے، انسان بول نہیں سکتا۔ اگر کچھ زیادہ بول دیا تو یہ کہا جائے گا غلو کر دیا، کہیں کم ہو گئی بات تو شأن میں تقصیر۔ انسان کہاں سے شروع کرے؟ یہ صرف میری مجبوری نہیں ہے،
یہ صرف ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. سرور کائنات ختمی مرتبت فرماتے ہیں, نچوڑ ہے آپ کی پوری گفتگو کا نچوڑ ہے, یعنی رسول اکرم کی زندگی میں ان روایات کو اگر دیکھیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رسول اکرم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں, یا علی میرے دل میں یہ خلق ہے کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے فضائل نہیں بیان کر سکا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ رسول اکرم فرما رہے ہیں, وہ کہ جو یہ کہتے ہیں یا علی تم کو یا میں نے پہچانا یا میرے خدا نے پہچانا. رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. کس طریقے سے کہ اگر میں بیان کر دوں تو یہ لوگ تمہارے بارے میں وہ سوچیں گے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سوچتے ہیں. اللہ 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 اللہ, یعنی امیر المؤمنین اتنی عظمت کے مالک ہیں کہ اگر غلط بات پہنچ جائے ایمان کفر میں بدل جاتا ہے. لہٰذا بڑا حساس اور بڑی حساس یہ ایک فیلڈ ہے, یہ ایک زمین ہے کہ جس کے اوپر جب انسان چلے تو قدم پھونک پھونک کر رکھے. اور یہ جو رسول اکرم فرما رہے ہیں یہ آیہ کریمہ کی عکاسی ہے. یہ جو رسول اکرم نے فرمایا اگر میں بیان کر دیتا یا علی, اگر میں بیان کر دیتا تو لوگ تمہارے بارے میں وہ کہتے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کی تفسیر اس طرح رسول اکرم فرما رہے ہیں. آیت کیا کہتی ہے؟ آیت کہتی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ, اگر ہم حقیقت قرآن کو مضبوط پہاڑ پر نازل کر دیں تو یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ پہاڑ متلاشی ہو جائے, یہ پہاڑ برباد ہو جائے. گویا اللہ نے قرآن کی حقیقت کو نازل نہیں کیا, اگر کر دیتا تو پہاڑ ٹوٹ جاتا. اسی طریقے سے رسالت مآب نے حقیقت فضائل علی کو بیان نہ کیا, اگر بیان کر دیتے تو شاید لوگ گمراہ ہو جاتے. یہی رابطہ ہے حقیقت قرآن ناطق اور حقیقت قرآن صامت میں. دونوں کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ اگر حقائق کو لینے والا مضبوط نہیں ہے تو یہ حقیقتیں گمراہ کر سکتی ہیں. لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج عرض کرنے جا رہا ہوں بہت احتیاط سے, اور اگر کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ بعد میں پوچھئے گا. پروردگار عالم نے, اور یہ ایسا نہیں ہے واقعاً ایسا نہیں ہے کہ انسان گفتگو کر سکے. ائمہ اطہار نے اپنے جد بزرگوار امیر المؤمنین کے بارے میں جب گفتگو کی تو آخر میں عجز اور ناتوانی ظاہر کی ہے. کون بیان کر سکتا ہے؟ کون سمجھ سکتا ہے؟ رسول اکرم یہ نہیں کہہ رہے میں بیان نہیں کر سکتا, رسول اکرم یہ کہہ رہے اس کائنات میں اتنی قدرت نہیں, اس کائنات میں اتنی قدرت نہیں, ان الفاظ میں اتنی سکت نہیں کہ حقیقت کن ہے معرفت علی کو پہنچا سکے. نہیں ہو سکتا. یہ مجبوری الفاظ ہے, یہ مجبوری کائنات ہے, یہ مجبوری ہے ہمارے دلوں کی, دماغ کی, کہ ہم اس کو درک نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس, کہ پہلا گھر جو ہم نے لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا وہ کیا تھا؟ وہ مکہ ببکہ مبارکن, ہم نے مکے میں اس کو بنایا, مبارک قرار دیا, ہدی للناس, تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکیں. اب توجہ کا طالب ہوں, یہاں سے جو لفظ بیت ہے پروردگار عالم نے کعبے کے لیے لفظ بیت استعمال کیا. کیا لفظ استعمال کیا؟ بیت. لفظ دار استعمال نہیں کیا. دار کا مطلب یہ ہوتا ہے دور سے کوئی آئے رہے اور چلا جائے. لغت میں مقاییس اللغات میں, التعاریف میں, فروق اللغویہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اگر بعد میں کسی کو کنفرم کرنا ہو جائے دیکھیں کہ کیا فرق بیان کیا گیا بیت میں اور دار میں. بیت میں اور دار میں فرق یہ ہے کہ دار میں کوئی جاتا ہے رہتا ہے. اردو میں دونوں کا ترجمہ ہے کہ گھر کہا جاتا ہے, گھر کہہ کے بات ختم کر دی جاتی, لیکن گھر نہیں. انا اول بیت کہتے ہیں اس جگہ کو کہ جہاں پر رات گزاری جائے. میرے ساتھ چلیے گا, بس ایک مختصر سی آپ کے سامنے گفتگو ہے. جہاں رات گزاری جائے, انا اول بیت وضع للناس, جہاں رات گزاری جائے. اللہ نے کہا یہ میرا گھر ہے, یہ بیت اللہ ہے. مجھے بتائیں مسلمان, اللہ کہہ رہا یہ میرا گھر ہے, یہ میرا بیت ہے. کون سی ایسی رات تھی کہ اس رات میں اللہ نے کعبے میں رات بسر کی؟ بتائیں مجھے. اللہ کیوں کہہ رہا ہے میں نے بیت بنایا؟ کہتا میں نے دار بنایا؟ کہا میں نے بیت بنایا. ان اول بیت بنایا. اب اگر یہ مانا جائے کہ اس کے اندر رات گزاری ہے تو انسان اپنے عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھے,
نہ توحید بچے گی، نہ وحدانیت بچے گی، نہ اللہ کا وجود، کچھ نہیں. کہا بیت، تو پھر کیا قرآن نے غلطی کر دی؟ کیا قرآن نے لفظ استعمال غلط کیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. بیت لفظ بھی صحیح ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام شان الذہ وہ بھی موجود ہے، لامحدود ہے، کہیں آ نہیں سکتا، مجبور نہیں ہے، کوئی مکان اس کو سمو نہیں سکتا. یہ تمام باتیں اپنی جگہ پر. تو پھر کیوں کہا انا اول بیت وضع للناس؟ اس بیت کو ہم قرار دیتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے، عبادت کے لیے. کیوں کہا بیت؟ بیت کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کسی ایسے ولی کو بھیجے گا، توجہ، اللہ کسی ایسے ولی کو بھیجے گا جو اس کی صفات کا مظہر ہوگا، جو اس کی صفات کی تجلی ہوگا. اس کے آ جانے سے یہ گھر جو کعبہ ہے وہ بیت اللہ بنے گا. اللہ اللہ، پتہ نہیں توجہ ہے. وہ بیت یعنی کیا؟ یعنی اللہ کے اس گھر کو بیت اللہ بنانے میں علی ولی اللہ کا کمال ہے. یعنی اگر علی یہاں نہ آتے تو علی ولی اللہ رہتے، لیکن علی یہاں نہ آتے تو کعبہ بیت اللہ نہ بن پاتا. غور کیا آپ نے؟ کعبہ بیت اللہ نہ بن پاتا. کعبے کو بیت اللہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہاں کوئی رہے، وہاں کوئی رہے. عزیزوں، میں میری مجبوری میں بہت سی باتیں نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. بڑے الفاظ نپے تلے چنے ہوئے ہونا چاہیے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے غلوف کر دیا. دیکھیں ایک بات یہ میں بتاتا چلوں کہ نہ ہمارا غالیوں سے کوئی ربط ہے اور نہ ہمارا تقصیریوں سے کوئی ربط ہے. نہ ہم علی ابن ابی طالب کو اتنا بڑھا دیتے ہیں ہم کہیں اللہ، اور نہ ہم اتنا گھٹا دے کہ ہم اپنے جیسا. توجہ، ہم کچھ نہیں کرتے، ہم وہ بیان کرتے ہیں جو اہل بیت نے بیان کیا. نہ ہمیں غالی پسند ہے اور نہ ہمیں تقصیری پسند. علی کی ذات دیکھیں کیسے انسان بڑھا سکتا ہے. اگر کوئی کمی ہو تو بڑھایا جائے. غور ہی نہیں کیا آپ؟ نہیں، غور نہیں کیا سب نے. اگر کمی ہو تو بڑھائے، اگر کہیں کوئی نقص ہو تو غلو کرے. وہ کمال مطلق کا نمائندہ خود کمال ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کہ ہم کچھ بڑھا کر بولے، نہیں ہو سکتا. لہذا اعلان سب سے پہلے یہی ہے کہ نہ ہم بڑھاتے ہیں نہ ہم گھٹاتے ہیں. نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت کم ہے. نہیں، جو علی کو اللہ جیسا کہے اس پر بھی لعنت، اور جو خود کو علی جیسا کہے. دونوں چیزیں ہیں نا، دونوں چیزیں ہیں. نہ بڑھائیں گے نہ گھٹنے دیں گے. نہ ایسا نہیں ہو سکتا. عین کلمات انبیاء ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی دیکھیے کیا زیارات ہیں. جب ائمہ امیر المؤمنین کی وصف بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو آخر میں آ کر امام ہادی بس یہی کہتے ہیں کہ میں کیا بیان کروں اے جد بزرگوار، آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اللہ نے قرآن کو آپ کی مدحت میں اتارا. نہیں بیان کر سکتے، عاجز ہے، عاجز ہے. ائمہ اطہار جب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں آتے ہیں فضائل بیان کرنے کے لیے تو وہ فضائل بیان نہیں ہو سکتے. کیسے بیان ہو؟ تو عزیزان محترم، بیت کیا ہے؟ بیت کیا ہے؟ بیت اللہ کا گھر ہے. بیت اللہ، بیت اللہ اس وقت بیت اللہ. اچھا، اگر کعبہ علی کا استقبال نہ کرے مسکرا کر تو کیا کرے؟ ہاں ذرا غور کریے نا، ذرا غور کریے. میں آپ کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں کہ کعبے میں، قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے، کعبے میں علی پیدا ہوئے ہیں قرآن سے. اگر کعبہ قبول نہ کرے علی کو تو کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا؟ کیوں؟ چونکہ کعبہ بنا ہے مٹی سے. کعبہ بنا ہے مٹی سے. مٹی کہتے ہیں تراب کو. جب وہ تراب کو آتے دیکھا تو کعبہ مسکرا کے استقبال کر رہا. یہ کعبے کی عظمت ہے، یہ علی کی عظمت نہیں ہے. ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ علی ابن ابی طالب کعبے میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، کہیں بھی پیدا ہو جاتے وہ بیت اللہ ہو جاتا. یہ توجہ کریں، یہ توجہ کریں. بعض اوقات یہ بیان کر دیا جاتا ہے امیر المومنین کے فضائل میں یہ کہ وہ کعبے میں نہیں، کعبے میں پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں، یہ کعبے کی فضیلت ہے. یہ کعبے کی فضیلت ہے. لہذا عزیزان محترم، انا اول بیت، انا اول بیت، بیت ہے، یہ بیت ہے. میں کیا کروں؟ یہ بیت ہے، اس کے اندر کسی کو رات گزارنا پڑے گی.
ہاں، تب جا کر یہ بیت بنے گا. اب کتنی راتیں گزارنا پڑیں گی؟ پروردگار نے فرمایا وَأَحِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ. دیکھیں أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو. اے عزیزم ابراہیم، اے میرے نبی اسماعیل، میں تم سے یہ عہد و پیمان لیتا ہوں کہ تم میرے گھر کو پاک کرو. اللہ اللہ، تم میرے گھر کو پاک کرو. بیتیا، کس کے لیے پاک کرو؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، ان کے لیے جو طواف کرنے یہاں آئے، ان کے لیے جو اعتکاف کرنے یہاں آئے، ان کے لیے جو یہاں نمازیں اور سجدے اور رکوع کرنے کے لیے آئے. یہ جو اعتکاف کا لفظ ہے نا، اس پہ غور کیا؟ اس پہ غور کیا؟ ہاں، اعتکاف کا لفظ اس لیے ہے کہ سنی شیعہ سب کی فقہ میں لکھا ہے اعتکاف کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے. ہاں، کم از کم 3 دن کا ہوتا ہے. توجہ سب کی، کم از کم 3 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. کس نے تاریخ میں کعبے کے اندر اعتکاف کیا؟ جاؤ نکالو، ڈھونڈو، بتاؤ. بیت اللہ بنانے کے لیے علی اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے بطن میں 3 دن موجود رہی، تب جا کر بیت اللہ بنا. یہ ہے عظمت امیر المومنین، یہ ہے عظمت امیر المومنین. خانہ کعبہ کے اندر علی پیدا ہوئے ہیں، یہ ثابت ہے قرآن سے. قرآن کہہ رہا ہے عاکفین، اے ابراہیم. اچھا، یہ بھی عجیب ہے، ابراہیم اور اسماعیل کو پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب سے پہلے بھیجا. ہاں دیکھو فرق سمجھو، علی ہمارے جیسے ہیں نہیں. تم جب پیدا ہو جاتے ہو تو تمہارے بعد زچہ خانے کی تطہیر کی جاتی ہے. علی جب آ رہے ہیں تو علی کا اہتمام یہ ہے کہ اسماعیل اور ابراہیم جیسے انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے کہ جا کر علی کے زچہ خانے کی تطہیر کی جائے. ہاں، یہ ہے کمال امیر المؤمنین کہ علی کے آنے سے پہلے استقبال امیر المؤمنین اس طرح سے ہے کہ جاؤ جہاں میرا ولی پیدا ہوگا اس کی تطہیر کرو، اس کو پاک کرو. یہ ہے عظمت جناب ابراہیم کہ ان کو یہ وقار ملا، ان کو یہ عزت ملی کہ جہاں علی آنے والے ہیں اس کی طہارت کی جائے. عزیزان محترم، یہ جو انکار کیا جاتا ہے کہ علی وہاں نہیں پیدا ہوئے، یہاں نہیں پیدا ہوئے، اگر کر بھی دو انکار تو علی کی شان میں کچھ کم نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں نا، نہ تقصیر ہے نہ غلو ہے، کچھ ایسا ہے نہیں. اچھا، گھٹانے کی کس کی اوقات؟ اللہ. گھٹانے کی کس کی اوقات؟ جس کو اللہ دے دے اس سے کون چھینے. یہ عظمت ولایت اللہ نے عطا کی ہے، یہ نہ دینے سے دی جاتی ہے نہ لینے سے لی جاتی ہے. یہ ولی اللہ ہے، یہ مظہر صفات ہے، پروردگار عالم ہے. ان کے آنے سے، بس وقت بہت ہو گیا، کہ ان کے آنے سے یہ کعبہ بنا، یہ کعبہ بنا. میں نے شاید پہلے بھی کہا تھا کہ اگر علی یہاں نہ آتے تو علی کی صحت پہ کوئی اثر نہ پڑتا، علی کی شان پہ کوئی اثر نہ پڑتا. فرق یہ ہو جاتا، فرق سنیے گا کیا ہو جاتا. کعبہ مسلمانوں کے لیے نماز کا قبلہ تو بنتا، لیکن اہل ولا کے دل کا قبلہ نہ بن پاتا. نہیں سنا، اہل ولا کے دل کا قبلہ اس وقت، بھائی مسجد اقصی بھی تو ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ دلوں کا قبلہ ہے، یہ دلوں کا قبلہ ہے، صرف چہرے کا قبلہ نہیں ہے. ہاں، یہ چہرے کا قبلہ نہیں ہے. چہرے کا قبلہ اس وقت ہوگا جب ہم نماز پڑھیں گے، لیکن جب ہم عشق میں ڈوب کر، علی کے عشق میں ڈوب کر ولائے عقیدت علی کے ساتھ ذکر علی کرنا چاہیں گے تو ہمارے قلوب کعبے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ ہے عین توحید. اس میں کہاں شرک ہے، اس میں کہاں غلوب ہے، اس میں کہاں تقصیر ہے. لہٰذا میں نے کل بھی عرض کیا تھا، جب تک انسان حقیقت ولایت سے قریب نہ ہو اس وقت تک اسرار اور رموز ولایت سمجھ میں نہیں آئیں گے. یہ کعبے میں پیدا ہونا علی ابن ابی طالب کے لیے جتنا کم کرنا چاہو کم کرو، لیکن وہ کعبے کی دیوار آج بھی گواہی دیتی ہے، وہ کعبے کی دیوار آج بھی گواہی دیتی ہے. تم جب اس لکیر کو نہیں مٹا سکے تو ان لکیر کے فقیروں کو کیا مٹاؤ گے؟ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. نہ یہ ذکر ختم ہوگا، یہ ذکر الہی ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لی ہے. بس انہی الفاظ و کلمات کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو معرفت، محبت اور ولایت امیر المومنین سے منور فرما.
پروردگارہ ہمارے درمیان جو آج اس وقت مومن مومنات بیٹھے ہیں پروردگار، اس شب کی عظمت کے صدقے میں ہماری تمام دلی آرزوؤں اور حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مشتاقان حج و زیارات، ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے درمیان جو مریض الاحوال ہیں، ہمارے بزرگان، پروردگار ان سب کو صحت و عافیت عطا فرما۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔